اور ہمارا مسلمانوں کا طبقہ بہت خوشی کے ساتھ اور ایک بہت اہم اجتماع سمجھتے ہوئے فیروز آباد مہوتسو کو اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ نشانیاں ہمیں آپ کو سمجھنی ہیں اور پھر ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر چیک کرنا ہے کہ یہ نشانی میرے اندر ہے یا نہیں۔ حرام تعلقات میں مبتلا ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ کیا ہم اپنی برادری سے باہر شادی کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ظلم ہے۔ جب ہم اپنی بچیوں کی شادیاں ان کی مرضی کے بغیر کرتے ہیں تو پھر نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں طلاق کا ریشو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم گناہوں کے دلدل میں جی رہے ہیں۔ ہمارا یہ موبائل جو ہے، یہ موبائل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس موبائل کو مسلمان بنا لیں۔ ہمارا موبائل مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کا ایک بہت جانا مانا ملک ہے جس کو ہم روس کہتے ہیں۔ وہاں ایک بڑا قابل فاضل آدمی ہے، اس کا نام انتون چیخوف ہے۔ اس نے اپنے ایک مضمون میں، یا یہ کہیے ایک آرٹیکل کے اندر، ایک بہت ہی زبردست شاندار بات کہی ہے جو ہمارے کام آنے والی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ سماج اور وہ معاشرے، وہ سوسائٹیز جو زوال کا شکار ہوتی ہیں، جو ناکام ہوتی ہیں، جو یعنی یہ کہا جائے کہ بری طرح سے پسماندہ ہوتی ہیں، ان کی نوعیت یا ان کا ایک خاص انداز یہ ہوتا ہے کہ ان میں لوگوں کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ بیوقوف ہوتی ہے، اور بہت کم لوگ عقل مند ہوتے ہیں۔ جب بیوقوف زیادہ ہوتے ہیں اور عقل مند کم ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عقل مند لوگ بیوقوفوں کو اپنی مرضی کے حساب سے بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اس سماج اور اس معاشرے کا ایک سمٹم یہ ہے، بہت ساری نشانیاں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ بغیر ضروری چیزوں کے، یعنی جو چیز ضروری نہیں ہوتی ہے اس پر بحث کرتے ہوئے آپ کو ملتے ہیں، اور عقل مند لوگ ان کو ایسی بحثوں میں الجھا کر رکھتے ہیں تاکہ وہ کام کرنے کا جو ہے وہ نہ کر پائیں۔ مثال کے طور پر بڑے بڑے شوز کرائے جاتے ہیں، ان میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں۔ پی ڈی جین میں شو کرایا جا رہا ہے، فیروز آباد مہوتسو، لڑکیاں گانے والی آ رہی ہیں، گانے والے گویے آ رہے ہیں، ناچنے والی نچنیائیں آ رہی ہیں، اور ہمارا مسلمانوں کا طبقہ بہت خوشی کے ساتھ اور ایک بہت اہم اجتماع سمجھتے ہوئے فیروز آباد مہوتسو کو اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ میں تو چونکہ روزانہ ادھر سے ٹہلنے جاتا ہوں رات میں، تو جب پل پر سے میری نگاہ نیچے پڑتی تھی یا میں دیکھتا تھا تو مجھے وہاں نظر آتا تھا کہ برقعے والیاں اور داڑھی والے
اور ٹوپی والے لگانے والے مرد، یہ سب لائن لگا کر جا رہے ہوتے تھے۔ ایسا لگ رہا ہوتا تھا جیسے حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے اور یہ اس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ذہین جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہوتا ہے کہ بے وقوفوں کو بے وقوف بنائے رکھنا اور بیکار کے کاموں میں لگائے رکھنا اور ادھر ادھر کی بحثیں ان کے درمیان کرتے رہنا، تاکہ ہم اور آپ جو ہمارا اصل ایشو ہے، جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کی طرف ہم توجہ لے ہی نہ جا سکیں۔ آپ بڑے سے بڑے سمجھدار، بڑے سے بڑے دانشور کے پاس آپ بیٹھیں گے جو بہت اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، اور ہوگا بھی وہ پڑھا لکھا، کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی ذمہ دار ہوگا، وہ آپ سے یہ بات کرتا ہوا نظر آئے گا کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، بی جے پی نے یہ کر دیا، کانگریس نے یہ کر دیا، دلی میں آپ ہار گئی اور جو ہے بی جے پی جیت گئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے صلاح الدین ایوبی ہار گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے نور الدین زنگی کی ہار ہو گئی، اروند کیجریوال نہ ہو گیا، ایسا لگتا ہے جیسے جو ہے وہ محمد بن قاسم ہار گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کا انتقال ہو گیا ہے، ایسے افسوس کر رہے ہیں۔ ایک بہت اچھے ذہین طالب علم کا میرے پاس فون آیا، اتفاق کی بات میں اس دن دلی میں تھا، تو وہ کہنے لگا، وہ میرا عزیز بھی تھا، کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کل رزلٹ آنے والا ہے اور جو رجحان پتہ چل رہے ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بی جے پی جیت جائے گی، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا پہلی بات یہ بتاؤ میری تنخواہ وقت پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کہنے آئے گی۔ میں نے کہا کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے، کوئی جیتے کوئی ہارے، میرے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے، میری تنخواہ آ رہی ہے، میرا کام چلے گا۔ دوسری بات، ہماری سراؤنڈنگ میں جو میرا ایریا آف انفلوئنس ہے اس میں تو کوئی متاثر نہیں ہوگا کہ جی نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں۔ تو یہ ہمارے ایشوز بدل گئے۔ کل ایک بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہے، نوجوان، وہ میرا ملنے والا بھی ہے، وہ مجھے ملا، کہنا بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ مجھے کلینک میں لے گیا اور کلینک میں بیٹھالا، کہنا آپ کو معلوم ہے ہمارے محلے میں کیا ہوا؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ کہنا ایک لڑکے اور ایک لڑکی کا مسئلہ ہو گیا، لڑکی جو ہے وہ غیر مسلم تھی اور لڑکا مسلمان تھا، پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ میں نے کہا یہ مسئلہ آپ مجھے بتا رہے ہیں، مجھے پرسوں سے معلوم ہے، اب آگے کی بات بتائیے۔ کہنے کہ پھر آپ نے کچھ کیا؟ میں نے کہا تو میں اب اس کام کا رہ گیا ہوں کہ تم لڑکیاں بھگا کر لے جاؤ یا لڑکیوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرتے پھرو اور پھر میں جا کر پولیس میں تمہاری جو ہے سفارش کروں۔ کل رات ہمارے طلبہ جمع تھے سب، میں نے کہا ایک ذرے کی امید بھی مت رکھنا کہ پولیس نے تمہارے خلاف کوئی کارروائی کی اور جائز کی تو ہم اس میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، کام ہی مت کرو ایسا۔ ایمان والا ایسا نہیں ہوتا ہے، ایمان والا سمجھدار ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، اس کے اندر شعور اور احساس ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کب کیا کرنا ہے کب کیا نہیں کرنا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے اصل ایشو ہمارا کیا ہے۔ اب اصل ہمارا ایشو کیا ہے؟ وہ یہ ہے، سب سے پہلا اور بنیادی اور سب سے آخری بھی یہی ہے کہ میں یہ غور کروں کہ مجھ سے میرا پیدا کرنے والا رب راضی ہے یا نہیں ہے، یہ اصل میٹر ہے، اصل بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے۔ جتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو ایران اور توران کی ہانک رہے ہوں گے، خلافت اسلامیہ کا قیام اور اقامت دین اور جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا، جتنے ایسی بات کرنے والے آپ کو ملیں گے وہ عمل کی دنیا میں اکثر و بیشتر صفر ہوں گے۔ انہیں فجر کی نماز کا پتہ نہیں ہوگا، انہیں تہجد کا پتہ نہیں ہوگا، ان کی نمازیں باجماعت نہیں ہو رہی ہوں گی، انہیں پورے دن ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں مل رہی ہوگی اور زمین اور آسمان کے خلابے وہ ملا دے رہے ہوں گے، ایسے ہوگا اور یوں ہوگا۔ یہ سب ایک بیماری ہے جس کو یوٹوپیا کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان ایک ایسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ خوابوں کی دنیا میں جینے لگتا ہے۔ اس کو جو ہے ہم اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیلسٹک سچویشن ہوتی ہے کہ بھائی ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا مدعا ہمارا بالکل صاف واضح، میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میرا اللہ مجھ سے ناخوش تو نہیں ہے، یہ چیک کرنے کی چیز ہے۔ اچھا، اب جب ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے، مان لیے بخار ہوتا ہے، سر جلنے لگتا ہے، جسم میں درد ہونے لگتا ہے، کمر میں درد ہونے لگتا ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں بیماری ہو گئی، ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ اس وقت ہمیں بخار چڑھ رہا ہے، یا خدا نہ کرے کسی کو بلڈ پریشر ہو اور شوگر ہو تو بلڈ پریشر والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، اور شوگر والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شوگر گھٹ رہی ہے، اور اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ شوگر والا جانتا ہے، ڈاکٹر جانتے ہیں، اور جو ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں۔
اسی طرح جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ نشانیاں ہمیں آپ کو سمجھنی ہیں اور پھر ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر چیک کرنا ہے کہ یہ نشانی میرے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کا مطلب اللہ ناراض ہے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ مجھ سے خوش ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے، بڑے صوفی، بڑے بزرگ، بڑے علماء میں ان کا شمار تھا۔ وہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، میں نے صبح ایک ان کا عربی کوٹیشن پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا گناہ کرنا تمہارے رب کو تم سے ناراض کر دیتا ہے۔ تمہارا رب گناہ سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب وہ تم سے ناراض ہوتا ہے تو پہلی چیز تمہارے دل میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی اور اس کے احکامات کی عظمت تمہارے دل سے نکل جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، آپ دیکھ لیجئے، کھلے عام دیکھ لیجئے، میں لکھ کر دے رہا ہوں، دیکھ لیجئے، زنا اور بدکاری، شراب خوری، رشوت لینا اور دینا، اور اسی کے ساتھ سٹا اور یہ سارے کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اور کرنے والا اپنے آپ کو مجرم بھی نہیں سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ الغرض اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے، میں تقریباً 9 یا 10 نشانیاں بیان کروں گا، ذرا دیکھیں اور سوچیں کہ یہ نشانی میرے اندر ہے، اس کا مطلب اللہ ناراض ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک آپ سے ناراض ہے، اور وہ رحیم اور مشفق رب آپ سے ناراض ہے، تو پھر یاد رکھیے آپ کی بات کسی جگہ بننے والی نہیں ہے۔ آپ محل کے اندر چلے جائیں تب بھی آپ رسوا ہوں گے اور ذلیل ہوں گے، آپ عہدوں پر بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے اتار کر زمین پر ڈھیر کر دے گا، کیونکہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ عزت کے نقشوں میں ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس لیے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے رب کا اس سے راضی ہونا ہے، اور مسلمان کی سب سے بڑی ناکامی اس کے اللہ کا اس سے ناراض ہو جانا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ کی ناراضگی کی یہ ہے کہ اللہ اس انسان سے نماز کی توفیق چھین لیتا ہے، اور توفیق کہا جاتا ہے اسباب خیر کا مہیا ہو جانا۔ مسجد بھی موجود ہے، وضو کا پانی بھی موجود ہے، امام بھی موجود ہے، مؤذن بھی موجود ہیں، ساری آسانیاں موجود ہیں، اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صداؤں کے بعد اور اللہ اکبر کی آوازوں کے بعد بھی، یعنی مؤذن آواز لگا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سب سے بڑا ہے، تب بھی ہم کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر یہ توفیق ہم سے چھین لی گئی ہے، آپ سمجھ جائیے یہ نشانی اور سمٹمز ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو چکا ہے۔ کتنے لوگ اس وقت موجود ہیں؟ کیا یہ عصر میں ہوں گے؟ کیا یہ مغرب میں ہوں گے؟ کیا یہ عشاء میں ہوں گے؟ کیا یہ فجر میں تھے؟ آج تو ہوں گے، لیکن کیا نارمل تھے؟ رب ناراض ہے، آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی ناراضگی ہے، جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا بہت بڑا ایشو یہ ہے، حرام تعلقات میں مبتلا ہونا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اب حرام تعلقات، اب بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے، اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ بڑا میٹر یہ بن گیا ہے ہمارے یہاں کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، ڈزنٹ میٹر، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی کسی کو پسند کر سکتا ہے۔ گھر جا کے یہ مت کہنا کہ مولانا صاحب پروموٹ کر رہے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کو اور لڑکیاں لڑکوں کو پسند کریں۔ کچھ بھی کہہ دیتے ہو۔ اسی مسجد میں تو میں نے کہا تھا ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، تو اگلے ہفتے مجھے پتہ چلا کہ برا کام یعنی سٹا وغیرہ لگانا ہو تو بائیں ہاتھ سے لگانا چاہیے۔ ایسا مت کرو بھائی، مطلب اتنا میں آسان الفاظ میں بولتا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، حرام تعلقات میں مبتلا ہونا۔ اب ایک مسئلہ بڑا یہ پیدا ہوا، ایک لڑکا ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ انسانی فطرت ہے، اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ لڑکا اور لڑکی، جوان مرد جوان عورت، ان سب کے درمیان ایک کشش ہوتی ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے نہیں جی میرے اندر تو کوئی کشش ہوتی نہیں لڑکی کو دیکھ کے، تو پھر وہ حکیم سلطان الہند جو ہے وہاں رہتے ہیں مسجد وسیع کے پیچھے، ان کے پاس جائیں، ان سے علاج کرائیں، یا ہمارے جو ہے حکیم بشر صاحب رہتے ہیں علی گڑھ میں، اور بھی اچھے حکیموں کو تلاش کریں اور وہاں علاج کرائیں۔ تو وہ ان کا ڈیفالٹ نہیں ہے، وہ تو پھر اندر سے مشینری خراب ہو چکی ہے، اس میں کچھ نہیں بچا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی لڑکی کو دیکھ کر آپ کے اندر فیلنگز نہیں پیدا ہو رہی ہیں تو ختم، معاملہ نمٹ گیا۔ اب مسجد میں آ جائیے، تسبیح پکڑ لیے، آپ پیدا ہونا ہی ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔
یہ فطرت ہے۔ تو اب جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو اب ایک لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ بہت آسان بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، ہزاروں سلام ہوں آپ پر۔ آپ نے فرمایا کہ دو نکاح یعنی دو محبت کرنے والوں کے درمیان، دو آپس میں تعلق رکھنے والوں کے درمیان جو مسئلے کا حل ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نکاح کر لیں، ختم ہو گئی بات، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ یعنی ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو پسند کیا، ایک لڑکی نے ایک لڑکے کو پسند کیا، بس وہ اپنے گھر والوں سے بات کریں، وہ اپنے گھر والوں سے بات کریں، نکاح ہو جائے، ہے نا۔ پہلی بات تو یہ فرمائی۔ اب ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے برادری کا، اور برادری کا مسئلہ یہ جی ہم کر دیں گے، وہ تو فلانی برادری کا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ دو باتیں فرمائیں اور دونوں الگ الگ ہیں، اس کو دونوں کو سمجھیے، پوری بات سمجھیے اچھی طرح۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے یہاں کسی لڑکے کا رشتہ آئے تو اس میں دو چیزیں دیکھو۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ دیکھو کہ وہ لڑکا دینی اعتبار سے کیسا ہے، اس کا دین کیسا ہے، اور نمبر دو، دوسری بات یہ دیکھو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اگر اس کا دین اور اس کے اخلاق اچھے ہیں تو پھر تم اپنی لڑکی کا ہاتھ اسے دے دو، اور اگر نہیں دو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر یہ نہیں کرو گے تو زمین پر فساد عریض ہوگا، ایک بہت نہ رکنے والا فساد ہوگا، لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ یہ دو باتیں فرمائیں۔ اب دوسرا سوال، کیا ہم اپنی برادری سے باہر شادی کر سکتے ہیں؟ نارملی جواب یہ ہے کہ برادریوں میں شادی کرنے کی بات کیوں کہی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ یہ کوئی کالر اونچا کرنے کی بات نہیں ہے، اجی ہم کہاں کریں گے وہاں، ہم تو ایسے ہیں، یہ اس کا میٹر نہیں ہے۔ یہ میٹر یہ ہے کہ دو برادریاں جو ہوتی ہیں ان میں آپس میں دونوں کا مزاج، دونوں کی عادات، دونوں کے اخلاق، گھر کا ماحول، رہن سہن یہ ایک جیسا ہوتا ہے، اور تقریباً ملتی جلتی رسمیں ہوتی ہیں آپس میں، گھر میں رہن سہن کے اندر تقریباً ایک جیسا مزاج ہوتا ہے۔ شریعت نکاح کے مسئلے کو بہت اہمیت دیتی ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رعایت کرتی ہے، اور شریعت کا منشا یہ ہے، دین کا منشا یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی نکاح میں آئیں تو ان کا یہ رشتہ پائیدار ہونا چاہیے، اور رشتہ پائیدار ہونے کے لیے ان لڑکے اور لڑکی میں عادات ایک جیسی ہونی چاہیے، اخلاق کا جو معیار ہے وہ بھی ملتا جلتا ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنے جوڑ میں شادی کرو۔ اب مان لی ایک بہت مالدار تھا، ایک بہت کمزور لڑکی تھی، یا ایک بہت مالدار لڑکی تھی، ایک بہت کمزور لڑکا تھا، اب شادی ہو گئی، لڑکی کا مزاج الگ ہے، لڑکے کا الگ ہے، اس کو خادمائیں چاہیے، آپ کے گھر میں روٹی اور جو ہے چاول کے پیسے نہیں ہیں، آخر کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ آخر میں نکلے گا کہ فیروز آباد کی زبان میں بھسڑ ہوگی، اور اس کے بعد نتیجے کہاں پہنچیں گے یہ آپ جانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ تو ایک بڑی بنیادی سی بات ہوئی۔ نمبر دو، دوسری بات، یعنی جو یہ ان دو باتوں کے علاوہ جو میں ایک تیسری بات مان لیے کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں ان سب چیزوں کو تو یہ صرف ہم نے اپنی ناک کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، در حقیقت یہ کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی بات اللہ کی ناراضگی اور رضامندی یہ ہمارے یہاں میٹر نہیں کرتی ہے۔ ہمارے یہاں میٹر ہماری برادری، ہمارا جرگہ، ہمارے اپنے لوگ اور ہمارا خاندان میٹر کرتا ہے۔ وہ دونوں لڑکا اور لڑکی خاموشی سے تعلقات رکھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ دونوں آپس میں نکاح نہ کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ زنا کرتے رہیں، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ زنا سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں نا، وہ تو میٹر ہی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ میٹر نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے سماج کو زنا سے پاک کریں، اپنی سوسائٹی کو زنا سے پاک کریں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی مت جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت ہی بری چیز ہے اور ایک بہت برا راستہ ہے۔ اس کے مقابلے میں نکاح ہے، آپ اس نکاح کو پروموٹ کریں۔ میں اس کی دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ ہر لڑکا ہر لڑکی کو پسند کرتا پھرے، نہیں، اگر کبھی کسی کے ساتھ ریئر کیس میں ایسا ہو جائے تو پھر یہ کرنا چاہیے، ورنہ نارمل اکثر و بیشتر کامیاب شادیاں وہی ہوتی ہیں جس میں آپ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے اور گھر والے جا کر وہ رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ ایک اور بڑی برائی ہے ہمارے یہاں، ویسے میں بہت دن کے بعد آیا ہوں تو اس لیے تھوڑا سا 2 بجے نماز کا وقت ہے نا، تھوڑا سا وقت تو میرا بنتا ہے آج، پھر پتہ نہیں کمانے کو ملے گا، تو اس لیے جو باتیں میں پوری کر دوں تھوڑی سی، اس کو سمجھیے بہت اچھی طرح۔ وہ یہ ہے کہ یعنی جو ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے وہ اتنی سی بات ہے
کہ آپ لڑکے اور لڑکی دونوں سے پہلے ان کی مرضی پوچھیں اور ان کی زندگی میں ان سے یہ بڑا سوال کریں. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے خود پوچھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن سے خود پوچھیں, دوسری بہن سے پوچھوائیں, اس کی ماں سے پوچھوائیں اور اس سے یہ پوچھیں کہ تم کسی لڑکے کو تو پسند نہیں کرتی. ہمارا سماج اور معاشرہ ظالم معاشرہ ہے, اس میں لڑکیوں پر ظلم ہوتے ہیں. لڑکیوں کی شادی لڑکوں کے بجائے, یعنی لڑکوں سے تو پوچھا جاتا ہے لیکن لڑکیوں سے بالکل بھی نہیں پوچھا جاتا. یہ ظلم ہے لڑکیوں کے اوپر. اور جب شادی ہو جاتی ہے, جب بگاڑ ہوتا ہے اور جب لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے رشتہ کرتے وقت اپنے ماں باپ کو اپنی رائے دی تھی یا نہیں دی تھی, تو لڑکی جواب میں کہتی ہے کہ اصل میں نے تو ابا کے جذبات کا خیال رکھا تھا, ابا کی عزت کا خیال رکھا تھا. تو رکھو خیال عزت کا, رہو جیلو جا کے. یہ کون سا میٹر ہے کہ لڑکی آپ کی عزت کے لیے شادی کرے؟ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ لڑکی آپ کے کالر کے لیے شادی کرے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سے دین میں لکھا ہے؟ یہ کون سی شریعت میں لکھا ہے؟ یہ ہمارے بنائے ہوئے مسئلے ہیں. ہماری مرضی کے خلاف جائے گی, ہماری مرضی کے خلاف شادی کرے گی. نہیں, شادی اسے کرنی ہے, آپ کو نہیں کرنی ہے. اس لیے آپ کی مرضی کی رعایت نہیں ہے. آپ اپنی بات رکھ دیں اور پوری بات واضح طور پہ رکھیں اور کہیں کہ یہ رشتہ ہے, اس میں یہ خوبیاں ہیں, تم بتاؤ. اور اگر تمہارے ذہن میں کوئی لڑکا ہے تو وہ بتاؤ. لڑکی وہ بتائے گی, وہ اظہار کرے گی اور وہ کر سکتی ہے. کسی کو لائک کرنا, کسی کو پسند کرنا اور ہے, کسی سے محبت اور معاشقہ کرنا یہ اور بات ہے. دونوں میں فرق ہے. کوئی بھی کسی کو پسند کر سکتا ہے. یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ظلم ہے. جب ہم اپنی بچیوں کی شادیاں ان کی مرضی کے بغیر کرتے ہیں تو پھر نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. ہمارے یہاں طلاق کا ریشو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. میری بات اچھی طرح سے سمجھیے گا اور گھر پہ اس بات کو باقاعدہ نیت کے ساتھ, باقاعدہ انٹینشن کے ساتھ اپلائی کریے گا. اس کا فائدہ ہوگا. لڑکوں سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں, وہ تو پہلے ہی آ کے بتا دیتا ہے, اس لیے کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ یہ میری بات نہیں ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. قرآن صاف کہہ رہا ہے نکاح کرو مَا طَابَ لَكُم, ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے. یعنی بالکل واضح دو ٹوک بات کہہ دی, جو تمہیں پسند آئے. نکاح کا پیغام دو, نکاح کا پیغام دو اور کہو میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس میں ہائے توبہ کی کون سی بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے دوست ابو بکر کے پاس لاتے ہیں. ابو بکر تم میری بیٹی سے شادی کر لو. ہمارے یہاں ایسے کر دیں تو مسجد سے اعلان ہو جائے گا, بڑا ہی بدماش ٹائپ کا آدمی ہے, اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے میرے پاس ڈائریکٹ لے آیا ہے نا. یہ عجیب پتہ نہیں کیا تماشے بنا رکھے. بس سیدھی بات ہے, پسند آئے پیغام دیجئے, منظور ہو جائے سبحان اللہ, نہیں منظور ہوئے دوسری جگہ دیکھیے. لڑکیاں مر نہیں گئی دنیا میں, اور نہیں وہ کوئی جو ہے وہ حور ہے جو ہے وہ آسمان سے اتری ہے. جو تمام لڑکیاں ہیں جس طرح کی اس طرح کی وہی ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی بات بالکل بھی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سے اپنے سماج اور معاشرے میں چلائیں اور بچیوں کی پسند اور ناپسند کا خیال ملحوظ رکھیں. یہی بنیاد ہے کہ اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ اپنے جیسے لوگوں میں شادی کرو, اپنے جیسے لوگوں میں. بس اتنا ہی منشا ہے. باقی آپ کی میچنگ کہیں اور ہو رہی ہے, آپ وہاں کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو میچنگ کی بات ہے. جیسے قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ شریعت یہ کہتی ہے اپنے جیسوں میں شادی کرو, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کفات کا مسئلہ دراصل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میچنگ. بس میچنگ ہے. میچنگ جس سے ہو رہی ہے, جس سے اخلاق مل گئے, عادتیں مل گئیں, جس سے مزاج مل گیا, ختم ہو گئی بات. آپ شادی کر لیے. دراصل شادی تو ایشو تھا ہی نہیں ہمارے یہاں, اس کو ایشو تو ہم نے بنایا ہے. دکھائی, رنگائی, پتائی, بھرائی, گود بھرائی, منگنی, فلانا پھل, اور عید آ گئی, مصیبت آ گئی. کیا ایک صاحب کے یہاں عید, او سامان تیار ہو, کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکے والوں کے جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ عیدی جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ کاہے کے لیے جا رہی ہے؟ کاہے کے لیے جا رہی ہے؟ ہم کہیں جاتے, یہ رسمیں توڑنی بھی چاہیے ہمیں. کہیں کسی کے یہاں جب آپ جائیں تو ہدیہ لے کر جائیں, اچھی بات ہے. اب ہم کہیں نکلے, بیگم صاحبہ کہتی ہیں آپ جا رہے ہیں کچھ لے کر چلیے. میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا لے کے, میں کیوں جاؤں؟ تو کہنے ارے آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں. میں نے کہا عجیب بات کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہم چلے گئے کافی ہے, اگلے موقع پہ جائیں گے, لے جائیں گے. اچھا جائیں تو 1 کلو سیب لے کر جائیں. کیوں جائیں؟ ہم کیلے لے کر جائیں گے؟ بھائی ہماری گنجائش کیلے کی ہے. نہیں, اگر پیارے لال کا ڈبہ نہیں گیا, آپ سمجھتے نہیں ہیں بے عزتی ہو جائے گی. اور مٹھائی بھی 4 کلو کیوں جانی چاہیے؟ گھر میں 4 لوگ ہیں, 4 کلو مٹھائی لے کے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ 250 گرام مٹھائی لیے. ارے بڑا ہی کنجوس آدمی ہے. کہنے دو, ہماری گنجائش یہی ہے.
آپ اپنی زندگی میں مست رہیں, کوئی آپ کو پریشان کرنے والا نہیں ہے. یہ مسئلہ میں اس لیے اتنا آپ کے سامنے بار بار پیش کر رہا ہوں, یہ ہمارے سماج کا بڑا ہی کڑوا مسئلہ ہے اور ایک کٹو ستیہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو حرام تعلقات میں مبتلا ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے دور ہو گیا. نمبر 3, تیسری بڑی نشانی اللہ کی ناراضگی کی یہ ہے کہ انسان برے دوستوں کی صحبت میں چلا جاتا ہے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے کسی انسان پر. میرے عزیز نوجوانوں, میرے پیارے بچوں, میں تم سے بہت واضح طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. صبح و شام, دن اور رات چیک کرو کہ تمہارے ارد گرد کون رہ رہا ہے. اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم, ایک شاعر ہے, اس نے یہ کہا ہے جب کسی قوم میں رہو تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. فلا تصحب مع الارض فترضى مع الردی, بیکار لوگوں کے ساتھ مت رہنا, ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیے جاؤ گے. جواریوں کے ساتھ, سٹوریوں کے ساتھ, اسمیکیوں کے ساتھ, برے لوگوں کے ساتھ, گالی دینے والوں کے ساتھ, سٹا لگانے والوں کے ساتھ, آوارہ پھرنے والوں کے ساتھ, سگریٹ پینے والوں کے ساتھ. یہ آپ ایک گالی دیتے ہیں, آپ کی امیج اوپر سے نیچے آ جاتی ہے, آپ اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں. یہ میری بات نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم گالی گلوج اختیار کرتی ہے اللہ کی نگاہ سے گر جاتی ہے. آپ دن اور رات گالی دینے والوں کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کا اسٹیٹس اور آپ کا مقام ایسا ہونا چاہیے کہ گالی دینے والا سوچے کہ ارے نہیں, اس کے سامنے گالی نہیں دینی چاہیے. آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیے. انسانی شخصیت بڑی مشکل سے بنتی ہے, انسان بڑے مشکل سے بنتے ہیں, لیکن جب وہ بن جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے کام لیا کرتے ہیں. ٹھیک, تو اس بات کو بہت چیک کریں. اگر صحبت بگڑ رہی ہے تو اللہ ناراض ہے. نمبر 4, چوتھی چیز, والدین کی نافرمانی کرنے والا. اگر آپ اپنے والدین کے نافرمان ہیں تو یاد رکھیں, خوب یاد رکھیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے. رضا الرب فی رضا الوالد, باپ کی رضامندی یہ اللہ کی رضامندی ہے, اور باپ کی ناراضگی یہ اللہ کی ناراضگی ہے. ساتھ میں ایک جملہ اور بھی بول دوں, جو باپ ہیں ان سے بھی کہتا ہوں پہلے باپ بن جاؤ, باپ بنو, باپ بننا سیکھو میرے بھائی. باپ کیسے ہوتے ہیں؟ باپ مشفق ہوتا ہے, محبت کرنے والا ہوتا ہے, باپ اپنے بچے کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوتا ہے. یہاں تو باپ گالیاں دے رہا ہے بیٹے کو, صبح شام جو ہے جھڑک رہا ہے اسے. ابھی ہم گلی سے آ رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے وہ نکل رہے تھے, اور ان کا باپ یہ جو بھی ہوگا وہ چھوٹے بچوں کو اتنی زور سے ڈانٹ رہا تھا کہ مجھے ڈر لگنے لگا. اتنی زور سے بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے, باپ نہیں بننا ہے. اور باپ کے بجائے امریکہ بنے جا رہے ہیں, آپ روس بنے جا رہے ہیں, آپ اپنی مرضیاں تھوپ رہے ہیں بچوں پر. یہ باپ بننا نہیں ہے. باپ بننے کا مطلب یہ ہے محبت دیں, پیار دیں, اچھی صحبت دیں, ان سے کمیونیکیشن کریں, بات کریں, بیٹھیں اور ان سے احوال لیں, اور پھر اس کے بعد کوئی بات اچھی لگے تو کہیں. جب بچہ سمجھدار ہو جائے اس سے پہلے شریعت و دین سمجھا دیں, اور اس کے بعد اسے کہیں بھائی ٹھیک ہے یہ دین ہے, یہ ہم نے سمجھا دیا, باقی اب تمہاری مرضی جو چاہے کرو. روک ٹوک ضرور کرنی چاہیے لیکن اپنی مرضیاں نہیں تھوپنی چاہیے. اور اولادوں کو میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا, رات کو اماں ابا کے پیر دبا دیا کرو, اماں ابا کے پاس بیٹھ کے باتیں کر لیا کرو. یہ آوارہ گردی کرتے پھرتے ہو, یہ یہاں بیٹھ گئے, یہ فلانی چائے کی دکان آباد کر دی, یہ سب کیا, اس کے بجائے اماں ابا کے پاس بیٹھ جاؤ. ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. ذرا محبت کی نگاہ ڈالو ان کے اوپر. یہ ساری باتیں ہمیں اپنے سماج اور معاشرے میں دھیان میں رکھنی چاہیے. 5ویں چیز, اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو انسان لگاتار گناہ کرنے لگتا ہے, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ. ہم گناہوں کے دلدل میں جی رہے ہیں. ہمارا یہ موبائل جو ہے, یہ موبائل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس موبائل کو مسلمان بنا لیں. ہمارا موبائل مسلمان نہیں ہے, اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو گناہ کی چیزیں ہیں, اس کے اندر جو غلط چیزیں ہیں, اس سے بچنے کا حتی الامکان ہمارا ایک پورا مجاہدہ ہونا چاہیے, پوری کوشش ہونی چاہیے. یاد رکھیں, اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. تنہائیوں کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے ورنہ رسوائیاں ہوتی ہیں. اللہ مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے. تو یہ گناہ تو گویا کہ یہ موبائل تو گناہ کا ایک پورا کا پورا بنا ہوا پیکج ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. ریلز دیکھنا, شارٹس دیکھنا, پھر اسی طرح جو ہے الٹی سیدھی چیزیں, خرافات دیکھنا, ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. لگاتار یہ دیکھ رہے ہیں, لگاتار گناہ کر رہے ہیں, سمجھ لیجئے رب ناراض ہے, اس کو منانے کی ضرورت ہے. 6ٹھی چیز, بیکار کے کاموں میں اپنا وقت گزارنا. آپ نے کل رات دیکھا ہوگا, سڑک پہ لیٹ گئے, سیلفی کھچا رہے ہیں, راستے روک دیے, اور تو اور ہوٹلوں پر کل ہماری امت ایسے ٹوٹی ہے جیسے یاجوج اور ماجوج قیامت کے قریب دریاؤں پر ٹوٹیں گے اور پورا کا پورا صاف کر جائیں گے. انڈے مل نہیں رہے کہیں,
سالن نہیں مل رہا ہے، کہیں بریانی نہیں مل رہی، قوم نے سب صاف کر دیا، پوری کی پوری قوم ایسا لگتا ہے اس کے پاس کھانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں بچا ہے، کھا رہی ہے صحت خراب کر رہی، کھا رہی ہے صحت خراب کر رہی ہے، ان کے پیٹ تندوروں کی طرح ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں، بھوکا رہنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا۔ یعنی یہ اگر یہ کہا جائے کہ 24 گھنٹے بھوکا رہ لو، یہ پہلے ہی مر جائیں گے۔ یہ عجیب و غریب حال ہے، لاؤ کچھ لاؤ، ہر تھوڑی دیر بعد کچھ لاؤ، کچھ کھانے کو لاؤ، کچھ کھانے پینے کو لاؤ، بریانی لے آؤ، پائے لے آؤ، پورے رات یہی کر رہے ہیں۔ کیا یہ رات اس لیے تھی؟ کیا یہ رات اس لیے تھی؟ یہ رات تو اللہ کی عبادت کے لیے تھی۔ کچھ نہیں کر سکتے، منہ ڈھکو سو جاؤ۔ عجیب غریب حال ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، فضول کاموں میں ہمارا وقت بہت جاتا ہے، بہت جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح نمبر 7، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا۔ یہاں تو قرآن ہی نہیں پڑھے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں لوگ، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، نارمل بات کہہ رہا ہوں، قرآن ہی نہیں پڑھے ہوئے۔ میرے عزیز نوجوانوں، یہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ پر، رسول اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اس کی زندگی میں قرآن نہیں؟ تم ادھر ادھر پھرتے مارے پھرتے ہو، اگر اسی میں 15 منٹ بھی نکال لو، 20 منٹ بھی نکال لو، تو میں گارنٹی لے رہا ہوں اس بات کی کہ قرآن پاک 1 سال کے اندر تمہیں پورا پڑھنا آ جائے گا اور پورا قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ فضول کاموں میں ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ میچ کھیلنے جانے ہیں صاحب، چلو ٹھیک ہے بھائی، میچ کھیلنے چلے جاؤ، آدھا گھنٹہ پہلے برباد ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ بعد میں برباد ہو رہا ہے، ٹائم کی بربادی، تباہی ہوئی ہے، اور وہ وقت کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ کتنا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میں تو جلسے میں بھی جاتا ہوں تو ان سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی بیان شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے بلا لینا اگر فیروز آباد میں ہو، اور بھائی خدا کے واسطے وہاں فوراً بیان کر کے مجھے رخصت کر دینا، مجھے بہت سارے کام رہتے ہیں۔ فضول کام میں وقت مت لگائیے، کاموں میں اپنے آپ کو لگائیے، تب آپ سے رب راضی ہوگا، اور اگر نہیں تو اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اور 8ویں چیز، برائی کو برائی نہ سمجھنا۔ یہ تو عام ہو گیا ہے، پہلے گالی دینے والے کو برا کہا جاتا تھا، اور اب گالی دینے والے کو ارے بڑا جبر آدمی ہے، منہ پہ گالی دیتا ہے، یہ بڑا مضبوط آدمی ہو گیا، یہ مضبوط آدمی جو منہ پہ گالی دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گالی دینے والی قوم اللہ کی نگاہ سے گر جاتی، وہ آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بہت مضبوط آدمی، عجیب و غریب تماشا بنا رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، پہلے آدمی یہ سمجھتا تھا کہ سگریٹ پینا، نشہ کرنا یہ گناہ ہے۔ آج ہمارا نوجوان کھلے عام نشے میں مبتلا ہے۔ سگریٹ تو ایسا لگتا ہے کہ پینے پر ثواب ملنے لگا ہے اسے، کہ پر سگریٹ 100 نیکیاں ملیں گی۔ ہر کونے پہ جا کے کونوں کو آباد کر رکھا ہے۔ گٹکا کھانا تو ان کے نزدیک ایسا لگتا ہے جیسے مستحب اور کوئی بہت ہی اچھا کام ہے جو ضرور کرنا چاہیے، ہے نا۔ گٹکا منہ میں لیتے ہیں، ایک صاحب میں وہ ہمارے عزیز ہی ہوتے ہیں، وہ ملے گٹکا لے کے منہ میں سو جاتے ہیں۔ عجیب و غریب صحت کی حالت ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں، کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے، بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، چلنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ گٹکا چل رہا ہے، لگاتار چل رہا ہے، لوگ سمجھائیں تو کہتے ہیں ارے یار چپ رہا کرو، اس میں مزہ آتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں، کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ آپ سے میں کہوں گا، جو بھی سگریٹ پینے والا، جو بھی یہ گٹکا کھانے والا، جو بھی نشہ کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ایک تو نشے کا جو ایک باقاعدہ شریعت نے ایک دائرہ رکھا ہے اور اس پر احکامات لگائے وہ الگ ہے، لیکن میں صرف دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ان کی جسمانی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی چل رہی ہے آج کل، یعنی وہ باقاعدہ گٹکے اور جو ہے سگریٹ سے اور تھوڑا سا مطلب سوفسٹیکیٹڈ چیز ہے، کیا کر رہے ہیں؟ حقہ پی رہے ہیں، حقہ۔ اچھا یہ حقہ کیا ہے؟ بہت شوق سے حقہ پیا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ شب قدر کی عبادت کر رہے ہیں لوگ۔ حقہ لگاؤ بھائی، حقہ لگاؤ، حقہ لگایا اور حقے کی دکانیں کھل رہی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ زوال پذیر قوموں کی نشانیاں ہیں کہ کرنے کے کام چھوڑ کر نہ کرنے والے کام۔ آپ حقہ پیئیں گے، ہے نا، آپ باپ بننے کے لائق نہیں رہیں گے، یہ پہلے ہی بتا دے رہا ہوں۔ سگریٹ پیو گے، باپ بننے کے لائق نہیں رہو گے۔ اب کہو گے جی وہ تو سگریٹ پیتے ہیں، ان کے یہاں بچے ہو گئے۔ زیادہ چکر میں مت پڑنا۔ یہاں سے کہہ دیا جائے اروشی تاکہ اس تک ذرا دوڑ لگا دو تو کتے کی طرح ہانپنے لگیں گے، چلنا مشکل ہو جائے گا آپ کا۔ خدا کے لیے صحت کی حفاظت کریے۔ شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صحت مطلوب شریعت ہے، شریعت چاہتی ہے کہ بندہ صحت مند رہے۔ اللہم انی اسألک الصحہ، حضور نے دعا مانگی، اللہ صحت دے دیے۔ ہر صحت کو نقصان دینے والی چیز سے پرہیز کیجیے، اس سے دور رہیے، رات میں جاگنے سے دور رہیے۔ یہ جو ہوٹلوں کے کھانے آپ کھاتے رہتے ہیں،
چلیے ایک دن ہو گیا، کبھی مہینے میں 2 دن ہو گیا، ٹھیک ہے، گنجائش ہے. نہیں صاحب، مزاج بن گیا ہے کہ جی کیا ہے، آج ہوٹل سے لے آؤ، آج کیا کام ہے، ہوٹل سے لے آؤ، اور فلاں چکن چنگیزی لے آؤ، ملائی چکن لے آؤ، فلانا لے آؤ، فلانے کی بریانی بہت اچھی بن رہی ہے، اب مراد آبادی بریانی بھی یہاں بننے لگی ہے، اب فلانی بریانی بننے. یہ روز روز کھانا اچھی بات نہیں ہے. بریانی والے مجھ سے ناراض نہ ہو، میں حقیقت بات کہہ رہا ہوں، ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، اس سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بات جو ہے وہ صحیح بات کہی جائے گی، بات واضح اور صحیح بات کہی جائے گی، اس میں ڈرنے اور زیادہ برا ماننے کی بات نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے اور غیر بھی ناراض، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، میں نے زہر کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ گلقند ہے کھا لو. بات جو بھائی واضح ہے، صاف ہے، وہ کہی جائے گی. تو اس لیے اگر کسی کو برا لگے تو وہ مجھے معاف کر دے. برائی کو برائی سمجھیے، برائی کو برائی نہ سمجھنا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. اللہ ہم سے ناراض ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ توبہ استغفار نہ کرنا، توبہ استغفار نہ کرنا. یہ تو ایک یعنی چلتے پھرتے توبہ استغفار کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ ہر ایک آدمی چاہتا ہے. تو استغفار کرو. پوچھتے رہیں گے وظیفہ بتائیے رزق کی برکت کا، اس سے بڑا وظیفہ ہے ہی نہیں، یہ قرآنی وظیفہ ہے. آپ استغفار کی کثرت کریے اور اپنے گھر پہ برکت دیکھیے. اچھا، کچھ لوگوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. میرے پاس دلی سے فون آیا، وہ مولانا میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی. میں نے کہا جی فرمائیں. کہ سورۃ تغابن کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی. میں نے کہا اچھا. کہ جس طرح آپ نے بتایا تھا، پہلے میں نے 3 دن پڑھی، چوتھے دن آرڈر مل گیا مجھے، اور بہت بڑا آرڈر ملا، اور وہ ماشاءاللہ میرا بہت دن تک کام چلتا رہا. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت برکت کی بات ہے، اچھی بات ہے. کہ اس کے بعد کام رک گیا. میں نے کہا آپ نے پڑھنا چھوڑ دی، تو اب کیا کرتے؟ اب جواب نہیں ہوتا ہے. کہ اب دوبارہ میں نے پڑھنی شروع کی، اب میں اتنی پڑھ رہا ہوں، ابھی تک کوئی آرڈر نہیں آیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر زبردستی دکھا رہے ہیں کہ میں نے تو پڑھا ہوں، ابھی تک آرڈر نہیں آیا. بھائی اوراد و وظائف میں 3 باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے. نمبر 1، یقین کے ساتھ پڑھے جائیں. یقین کتنا ہے آپ کو؟ ہے نا، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان اوراد و وظائف کے ذریعے آدمی آسمان میں اڑ سکتا ہے، لیکن شرط یقین ہے. وہ یقین ہی نہیں ہے، پڑھیں گے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، ایک طرف بیٹھ جاؤ. نمبر 2، لگاتار پڑھا جائے، ناغا نہیں کرنا چاہیے، ناغا بہت نقصان دہ. اور نمبر 3، بندہ بن کر پڑھنا چاہیے، بندگی ہونا چاہیے. مجھے میں تو دیکھ رہا ہوں کتنے وظیفے آج کل کر رہا ہوں، ہاں، اور میرا کام نہیں بننا ہے. وہی رہنے دے بھائی، اللہ کے سامنے اپنی بڑائی مت ظاہر کرو. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں اللہ کا محتاج ہوں. میں اللہ کے سامنے یہ کلمات پڑھ کے اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں، میرے اللہ میرا یہ کام بنا دیجیے، میرے رب میرا یہ کام بنا دیجئے. آپ بندگی لائیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کا کام بنتا ہے یا نہیں بنتا. اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیے. قرآن پاک کی تلاوت سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں. قرآن پاک کی آیات اور صورتیں اگر ان کو اپنے معمول میں رکھا جائے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ عربوں کو دیکھیں، ان کی ترقی کا جو راز ہے، آپ کو 3 باتیں ان کے یہاں ملیں گی جو بہت مضبوطی کے ساتھ ان کے یہاں ہیں. وہ نماز پڑھنے آئیں گے، 5 منٹ کا بھی وقت ہوگا، وہ قرآن اٹھائیں گے، 5 منٹ تلاوت کریں گے. یہ ان کا پہلا کام ہوتا ہے. ہمیشہ کہیں بھی ہوں، کسی مسجد میں جائیں، جو وقت ملے گا فوراً قرآن پڑھیں گے، چاہے 2 صفحے پڑھیں. ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہے، پھر کہتے ہیں برکت کہاں سے آئے. نمبر 2، دوسری بڑی بات یہ ہے، فرض نماز کبھی نہیں چھوڑتے. وہ دنیا جہان میں عرب کہیں جا رہا ہوگا، وہ گاڑی روکے گا، سڑک کے کنارے کھڑا ہوگا، اللہ اکبر، فرض نماز پڑھ لے گا. ٹھیک ہے. نمبر 3، تیسری بڑی بنیادی بات یہ ہے، صدقہ و خیرات ان کے یہاں بکثرت ہوتے ہیں. آپ یہ کام کریے اور برکتیں دیکھیے. اور اگر اس سب کے باوجود بھی آپ کو نہیں مل رہا ہے تو ایک چیز ضرور چیک کریے گا، آپ نے رشتہ داریوں کو ضرور توڑا ہے. کہیں نہ کہیں آپ نے اپنے رشتہ داریوں کو توڑا ہے. کوئی اینٹی چیز ضرور پائی جا رہی ہے، ورنہ ان اعمال پہ روزی کا ملنا تو تقریباً لازمی ہے. نہیں مل رہی، تقریباً فالٹ ہے کہیں پر. جیسے دوا اثر نہیں کر رہی، ڈاکٹر کہتا ہے یار اتنی تگڑی اینٹی بائیوٹک دی، کیوں اثر نہیں کر رہی ہے؟ کیا ہو گیا مسئلہ؟ اور تگڑی دو. جب اس نے چیک کیا، پتہ چلا جو بیکٹیریاز تھے وہ اور زیادہ ایکٹیو ہیں، اور تگڑی دو. کیوں؟ تاکہ وہ بیکٹیریاز مریں اور اس کے بعد کام آگے چلے. ہم وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ نارمل دوائیں ہیں، لیکن ادھر اندر جو ہمارے بیکٹیریاز پڑھ رہے ہیں،
گالی دے رہے ہیں، لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑ رکھا ہے، یہ سارے بیکٹیریاز ہیں، یہ جب پنپیں گے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اصل ایشو پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ جیت گیا وہ ہار گیا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت میں آ گیا اور اس کی حکومت گر گئی، وہ تو نواز دیوبندی نے کہا نا یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا، نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے نہ ہوا کسی کے خلاف ہے، وہ تو ایک الگ میٹر ہے۔ مسئلہ یہ ہے اللہ ناراض تو نہیں ہے، اللہ راضی ہے، آپ کے پاس کچھ نہ ہو آپ کامیاب ہیں، اللہ ناراض ہے آپ اگر ہوائی جہاز میں اڑ بھی رہے ہیں، ذاتی جہاز بھی آپ کے پاس ہے، آپ ناکام ہیں۔ یہ ریئل ایشو ہے، اس پر آئیں، اس پر کام کریں، اور یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں چیک کریں اپنے اندر، پھر دیکھیں کہ جو جو چیز ہو اس کو نکالتے چلے جائیں، اللہ راضی ہوگا اور اللہ ہمارے سارے کام بنائے گا۔ اللہ مجھے بھی اپنا بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔